عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل عليك البر والفاجر فلو امرت امہات المؤمنین بالحجاب فانزل اللہ آیت الحجاب رواہ صحیح البخاری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ کے پاس میں بہت لوگ آتے ہیں، منافقین بھی ہوتے ہیں، تو آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم کیجئے۔ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دیجئے، یعنی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ وہ پردہ کریں، اپنی بیٹیوں کو حکم کیجئے کہ وہ پردہ کریں، پھر مسلمان عورتوں کو حکم کیجئے کہ وہ پردہ کریں۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سی جگہ پر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زمین پہ سوچتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آسمان پہ پورا کر دیا کرتے تھے۔ جیسے کہ جب طواف کرتے ہیں تو 2 رکعت نماز واجب الطواف نہیں تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، کہا کہ اس کے بعد میں 2 رکعت نماز ہونی چاہیے تھی۔ فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم آیت نازل فرما دی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف مقام ابراہیم پہ پڑھنا واجب ہے۔ جب تک آپ یہ 2 رکعت نہیں ادا کریں گے طواف آپ کا پورا نہیں ہوگا۔ ہاں اب یہ ہے کہ اگر مقام ابراہیم پہ جگہ نہیں ہے تو حرم میں کہیں پہ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے آپ حرم سے بھی اپنے گھر آ گئے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن ادا کرنی پڑے گی۔ تو ادھر ازواج کے متعلق، ادھر آپ یہ دیکھیں 2 رکعت طواف کے متعلق، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دے جیسا انہوں نے سوچا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا فرما دیا۔ اب آج پردے کا یہ عالم ہے ہمارا کہ جہاں سے پردہ شروع ہوا وہیں جا کے بے پردہ ہو رہے۔ آپ دیکھیں عمرے کے دوران دیکھیں، حج کے دوران دیکھیں، اچھی خاصی بڑی باپردہ عورتیں جو ہیں بے پردہ ہو جاتی ہے کہ یہاں تو سب بہن بھائی ہیں۔ ارے اللہ کی بندی، یہیں سے تو پردہ شروع ہوا، تم یہیں آ کے بے پردہ ہو گئی، یہیں سے تو اسلام شروع ہوا، تم نے یہیں آ کے اسلام کی خلاف ورزی کی ہے۔ بہرحال پردہ آج ہمارا ایسا ہو گیا ہے کہ ہم پردہ کرنے بھول گئے کہ پردہ کرنا کیسے چاہیے۔ آج کی ماؤں بہنوں کے برقعے دیکھیں آپ، برقعے اگر سل رہے ہیں تو وہ اتنے ٹائٹ ہیں کہ وہ پردہ اور نہ پردہ سب ایک صحیح ہے۔ کپڑے پہن نہیں ہیں تو وہ کپڑے ہیں کہ ان کو پہننا نہ پہننا سب برابر۔ یہ بے حیائی ہے، اس کا نام پردہ نہیں۔ میں چند سال پہلی بات بتا رہا ہوں آپ سے، میں دبئی تھا، ابو دھابی، تو میں نے دیکھا کہ ایک اچھی خاصی عمر دراز خاتون آئی اور میں نے اس کا لباس دیکھا تو یہ کھو پہ سے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے دونوں طرف سے۔ تو میں نے سوچا میں چلو اللہ کا شکر ہے ابھی یہ فیشن ہمارے یہاں نہیں ہے۔ لیکن جیسے میں وہاں سے آیا اپنے وطن، مہینے 2 مہینے کے بعد میں نے دیکھا کہ کوئی جگہ باقی نہیں، علاقہ باقی نہیں جہاں بچوں کے پھٹے ہوئے کپڑے نہ ہوں۔ دہلی ہو، آپ کا غازی آباد ہو، یا آپ دور دراز چلے جائیں ممبئی وغیرہ، یہاں آپ دیکھیں تو صاحب بچوں نے کیا اور بڑوں نے کیا، سب نے کپڑے پھاڑ کے پہننے شروع کر دیے۔ کہیں کی پردے داری رہ گئی۔ آپ جب 5 سال کی بچی کو آج اس سے نہیں بچا سکتے، کل کوئی 20 سال ہو کے کیسے بچیں گے؟ آپ یہ سوچیں بس۔ آج آپ 5 سال کی بچی کی حسرت پوری کر رہے ہیں اور وہ اس کو جانتی بھی نہیں بیچاری، وہ تو معصوم ہے۔ آپ اس کو پہنا رہے ہیں یہ کپڑے کہ یہ اچھے لگیں گے میرے بچے کے کپڑے۔ کل کو جب اس کو خود کو اچھے لگنے لگیں گے، وہ 20 سال کی ہوگی اور یہاں سے کپڑے پھاڑ کے پہنے گی، پھر آپ اگر منع بھی کرو گے تو آپ کے باز نہیں آئے گی، کیونکہ تربیت آپ کی دی ہوئی ہے۔ آج آپ کیسے پریشان ہیں اس کے بڑے ہونے کے بعد یہ کپڑے پہن کے دیکھ کے کیسے پریشان ہیں؟ اس کا نام تو پردہ نہیں ہے، اس کا نام پردہ نہیں ہے، اس کا نام تو بے حیائی ہے۔
اس دور جدیدیت میں بے پردگی کا نام یہ ہے کہ یہ ترقی کر رہا ہے، دور ترقی کر رہا ہے، اس کو ترقی کہتے ہیں۔ جو بہن اپنے گھر میں چھپکلی کو دیکھ کے ڈر جاتی ہو، چیخے مار دیتی ہو، وہ بہن اپنے اس بھائی کا مقابلہ کر رہی ہے جس بھائی نے اس کو اپنی گود میں کھلایا ہو، اپنی انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا ہو، اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہو، وہ بہن آج اپنے بھائی کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اس کا نام تعلیم۔ آپ اس کو تعلیم سمجھتے ہیں؟ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2.5 سال اپنے سینے سے لگا کے رکھا، اور آج تک بھی 20 سال کے بعد میں بھی اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتی ہے، اکیلی نہیں سوتی، اپنے پاس سلاتی ہے، اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتی، وہ کون سی تعلیم ہے کہ جو بہن، جو بیٹی اپنے گھر میں چھپکلی سے ڈر کے چیخے مار دیتی ہو، وہ بیٹی اپنی ماں کا مقابلہ کر رہی ہے، آستین چڑھا کے سامنے کھڑی ہے؟ اسی کا نام تعلیم۔ بچوں پہ اتنا بھروسہ کیا کہ بچے کہاں جا رہے ہیں کبھی معلوم ہی نہیں کیا، 2 4 گھنٹے ٹیوشن کے نام پہ تنہا اکیلا چھوڑنے والوں، کان کھول کے سنو، وہی بچیاں تمہارے ہاتھوں سے نکل رہی جن پہ تم نے بھروسہ کیا تھا۔ تعلیم تو پہلے دینی تعلیم ہونی چاہیے تھی، پہلے قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، کچھ دینی کتابیں پڑھائی جاتی، کچھ تعلیم الاسلام کے حصے پڑھائے جاتے، بہشتی زیور پڑھایا جاتا۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر یہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم ہوتی تو مزہ آ جاتا۔ آپ نے دینی تعلیم کو پیچھے چھوڑا، دنیاوی تعلیم کو آگے لیا۔ آج تمہارا یہ حشر ہے کہ جس لڑکی کو اپنے خون پسینے کی گاڑی کمائی سے باپ نے پال پوس کے بڑا کیا، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنی تمام جمع جو کو اس نے جھونک دی، آج وہ لڑکی عدالت میں کھڑے ہو کے اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے چچاؤں کے خلاف FIR درج کراتی ہے، بیان دیتی ہے کہ میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ میں رہنا پسند کرتی ہوں، میں ان سے اپنی جان کی اور مال کی حفاظت چاہتی ہوں، مجھے حفاظت چاہیے۔ اسی کا نام تعلیم۔ جو تعلیم تھی اس کو تو تم نے دلا ہی نہیں، بے حیائی کو تم نے تعلیم تسلیم کر لیا۔ یہ سوچنا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے، آپ دیکھیں عدالت کے پاس میں صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ کورٹ میرج کرا سکتی ہے۔ آپ کا نکاح کرا لو، بعد میں نکاح کرا لیں گے آپ، یعنی کورٹ میرج ہو گیا، بس بات پوری ہو گئی۔ حفاظت کی ذمہ داری اس کے پاس میں نہیں ہے کہ اب یہ کہاں جائیں گے، کیسے رہیں گے۔ یہ تو کچھ دن کی بات ہوتی ہے، FIR کرا دی، بس بات ختم ہو گئی، ٹیر کے سہم کے بیٹھ گئے۔ ورنہ حفاظت کی ذمہ داری کورٹ کہاں لیتی ہے، عدالت کی ذمہ داری حفاظت کی کہاں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا عدالت کو کہ بیٹی کے گھر والوں کو بھی بلاتے، بیٹے کے گھر والوں کو بھی بلاتے، الگ سے مشورہ کرتے، ان سے بات کرتے، بیٹی کو بھی سمجھاتے، بیٹے کو بھی سمجھاتے۔ وہ بھی کسی کا بیٹا ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، ان کو سمجھاتے تو صحیح۔ جب تمہارے پہ اپنے پہ ضرب لگتی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ کاش کہ تمہاری بیٹی ہوتی، کاش کہ تمہارا بیٹا ہوتا، تمہاری مرضی نہ ہوتی، پھر دیکھتے آپ پہ کیا گزرتی۔ دوسروں کی بچیوں کے بارے میں فیصلے کر دیتے ہو، ہاں تم یہاں لاؤ، کورٹ میرج کرو، ہماری ذمہ داری ہے۔ کہیں کی ذمہ داری ہے؟ کورٹ میرج کرا کے چھوڑ دیا تم نے، وہ کہاں رہے ہیں، مارے پھر رہے ہیں، ڈرے پھر رہے ہیں، سہمے پھر رہے ہیں، بہت سارے گھر برباد ہو گئے۔ لڑکیوں کو اپنی جال میں پھنسایا، لڑکوں نے ضرورت پوری کی اور چھوڑ دی، قتل ہو گئے۔ خوب ویڈیو آتی ہیں، خوب دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی کا نام تعلیم، اسی کا نام ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرو۔ فیصلے جو ہوں گے قیامت میں اس بات پہ بھی ہوں گے کہ گھر کا ذمہ دار کون ہے، گھر کا بڑا کون ہے، اس سے حساب لیا جائے گا۔ علاقے کا ذمہ دار کون ہے، علاقے کا بڑا کون ہے، اس سے حساب لیا جائے گا۔ جو انسان جس عہدے پہ فائز ہے اس سے اس عہدے کا حساب لیا جائے گا کہ تم نے کتنا کام صحیح کیا، کتنا کام غلط کیا۔ کبھی کوئی اسی بھول میں ہو کہ مجھ سے میرا حساب لیا جائے گا، لیکن آپ گھر کے مکھیا ہیں، تم سے پورے گھر کا بھی حساب لیا جائے گا۔ وہ پورے علاقے کا مکھیا، اس سے پورے علاقے کا حساب لیا جائے گا۔ وہ آپ دیکھے چھوٹے عہدے پہ یا بڑے عہدے پہ، کوئی بھی کسی بھی عہدے پہ، اس سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ اپنے عہدوں کی ذمہ داری کو سمجھو، اپنے عہدوں کی ذمہ داری کو محسوس کرو، فیصلے درست کرو، ذہنوں کو صاف کرو، نیتوں کو صاف کرو۔ آپ ایسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ زندگی کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بڑی سوچ بوجھ کے ساتھ میں کام کرنا چاہیے۔ اس بیٹی کو سمجھانا چاہیے، الگ سے اس کے والدین کو بلا کے بات کرنی چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے۔ یہ بچہ آپ کی برادر کا ہے، آپ اس بچے سے خوش ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر وہ ناخوش ہیں تو بیٹی کو سمجھانا چاہیے، بیٹی تم، بہت ساری باتیں ہیں سمجھانے کی۔ جب اس نے تعلیم حاصل کی ہے تو سمجھ بھی اس کے اندر آئی ہوگی بہرحال،
لیکن اس کو سمجھانا چاہیے. ہمارے یہاں یہ آپشن ہی نہیں. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ 2 سپاہی ہاتھ پکڑ کے لے کے عدالت میں کھڑا کرا, بیان دلوا, کورٹ مینج کرا, جاؤ چھٹی. اچھی بات نہیں ہے. ان بچوں کو چاہیے کہ جن بچوں پہ ان کے ماں باپ نے, بھائیوں نے بھروسہ کیا ہے اور اکیلے طرح چھوڑ دیا اور تمہیں جانے کی اجازت دی, تم پہ بھروسہ کیا, تم نے اپنے کاغذ اپنے آپ بنوا لیے. جس ماں باپ نے, بھائی نے اپنے خون پسینے کی گاڑی کمائی سے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا, تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا, تو وہ تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے ہم سفر کے لیے بھی کچھ پریشان ہوں گے, سوچ رہے ہوں گے. ان کی کچھ یہ بھی تو خواہش ہوگی ہم اپنی بیٹی کے لیے کیسا لڑکا تلاش کریں جو ہماری بچی کو خوش رکھ سکتا ہو, ہماری بچی کی تمام خواہشوں کو پورا کر سکتا ہو. کیا والدین کے دل میں کوئی خواہش نہیں ہوتی؟ تمہیں پتا ہے, یہ تمہیں پتا ہے. تم نے یہ ذمہ داری کیسے قبول کی؟ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا معاملہ. اللہ نے تمہیں عقل دی ہے, اس سے کام لینا چاہیے. ایسے ماں باپ کی عزت کو ریزہ ریزہ نہ کرنا چاہیے. تم پہ بھروسہ کیا انہوں نے, ان کے بھروسے کو نہ توڑنا چاہیے. اور تمہیں پتہ نہیں ہے, اگر کوئی بات ہوتی ہے پورا خاندان ایک ہو جاتا ہے, لیکن تم نے اکیلے ہو کے اپنا فیصلہ کیا ہے. اگر تمہارے ساتھ کوئی بات ہو تو پورا خاندان تمہارے ساتھ ہوگا, تمہارے گھر والے بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے. کیوں کہ تم نے پہلی گھر والوں کے خلاف FIR کرا دی ہے کہ مجھے ان سے اپنی جان کا خطرہ ہے. جو تمہاری جان کی حفاظت پہ لگے ہوئے تھے, تم نے ان کو اپنی جان کا خطرہ بتایا کہ ان سے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. جو تمہاری عزت کے, تمہاری جان کے دشمن ہیں, دشمن بنے ہیں یا بنیں گے, تم نے ان کو اپنا محافظ سمجھا اور ان کے عوض تم نے ان کے حق میں بیان دیا. آج تم خود سوچ رہے ہو کہ تمہارا کیا حال ہے. بہت ساری بچیاں سڑکوں پہ آ گئی ہیں, رو رہی ہیں, بلک رہی ہیں, میں نے ایسا کیا, مجھے ایسا ہو گیا. کیوں ہوا ایسا؟ تم نے ماں باپ کی عزت اتاری, اللہ نے تمہیں بھی بے عزت کر دیا. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اپنا بچہ اپنے پاس اچھا, بالکل بھروسہ مت کرو. ایک وقت تھا کہ جب آپ کا بچہ کوئی خوبصورت ہے, تندرست ہے, اس کو گود میں اٹھا کے کوئی 2 پیسے کی چیز دلوا دیا کرتا تھا. آج خونی درندہ صفت انسان گلی گلی پھر رہے ہیں. بچانا چاہیے, مت بھروسہ کرو. اپنا بچہ اپنے پاس اچھا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما, سمجھ کی توفیق نصیب فرما.